بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے حافظ و قاری جناب عاصم صاحب جو نہایت ہی خوبصورت انداز سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. کریم مالک ان کے سوز و گداز میں عزتیں برکتیں عطا فرمائے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تمام یہ احباب میرے ساتھ مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ارے نادا طبیب ارے نادا طبیب کہتے ہیں کہ سینے میں درد ہے سچ پوچھئے تو دل میں مدینے کا درد ہے. سچ پوچھئے تو دل میں مدینے کا درد ہے. اور محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. اور میرے مرشد اشرف ہے در اقدس تو میری نگاہ. اور میرے مرشد اشرف ہے در اقدس تو میری نگاہ. غلام نکاح صدا ہو میں کرم کرو یا رسول اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے تیرے اللہ کے شیر ہے تیرے بلار پر درود. اللہ کے شیر ہے تیرے اللہ کے شیر ہے
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہیں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہیں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار میں صرف دیکھ لوں ایک
روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملا کارم آیتیں، آیتوں سے ملا کارم آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، اور جتنے آنسو بہے میرے سرکار کے، اور جتنے آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب اپنی رحمتیں کے چھینٹے بنے، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، اور جب ہوا تذکرہ میرے سرکار کا، جب ہوا تذکرہ میرے سرکار کا، وقتہ کے دیا والقمر پڑھ لیا، وقتہ کے دیا والقمر پڑھ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے گھٹا سے چاند اور ستاروں کے چمکنے کی ضیاء سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پر ہول سمندر سے پر اسرار گھٹا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے ہر رنگ کے ہر پھول کے ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی وبا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے اے میرے پروردگار ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی وفا سے ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی وفا سے اوصاف ابراہیم سے اوصاف ابراہیم سے یوسف کی حیا سے موسیٰ کے عصا سے عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے فرعون کے نمرود کے انجام فنا سے ایک دیکھنے والے کا کام مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کام مان لیا ہے ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہم نے بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے اور زمین و زمان میں مکین و مقام میں زمین و زمان میں مکین و مقام میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے چنین و چنا میں حمیم ہما میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے فضا میں گھٹا میں ضیاء میں جلا میں سرا میں علا میں مکان لا مقام میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے عمر میں علی میں نگر میں گلی میں چمن میں گلی میں چمن میں گلی میں نگر میں گلی میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے کرم میں شرف میں جوہر میں صدف میں کرم میں شرف میں حرم میں نجف میں دم لا نقف میں حیا میں نہا میں جمال محمد کی جلوہ گری لائک صد عزت و احترام ساڑھے بزرگوں عزیز بچوں معزز سامعین حضرات علماء کرام ندیم بھائی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آجنی اے تقریب سعید جشن مولود کعبہ جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بارگاہ انہاں کی خدمات نے اعتراف خراج تحسین پیش کرنے نا ایک ذریعہ جتنے بھی تساں دوست احباب تشریف فرمائے ہو میں سارے کی خوش آمدید آخنایا بس ایک شعر میں اے اسائیں تے انہاں سارے گلے وچ پھول بائے گل اس طرح ہی ہے میں اپنے ایوان کی توجہ چاہوں گا اور دو مصرے پڑھ کے میں چھوٹے بھائی کو ادینات کے لیے صدا دے رہا ہوں کہ جناب مفتی اعظم کی مہربانی ہے میرے پیارے واجد بھائی کی مہربانی ہے یہ ہار نہیں جیت کی نشانی ہے جناب بھائی محمد عدنان صاحب ہدیہ کی طرف پیش فرمانے کے لیے سعادت صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پھلوں پر بھی برسا دے برسانے والے، پھلوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بھلے حق ہو جائے جل جانے والے، بڑے حق ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز بھائی جان ادیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. میں تساں سارے کی چودھری واجد صاحب نے طرفوں، جناب چودھری ساجد صاحب نے طرفوں، چودھری عبادت صاحب نے طرفوں تساں سارے کی خوش آمدید آخنا ہے. اس پرفتن دور اگر تساں کو سوال پوچھا گیا ہے پاکستان کی معیشت نہ حال تساں نے سامنے، پاکستان وچ مہنگائی نہ جڑا سلسلہ تساں نے سامنے، اگر میں یا تساں یا میں تساں کو یا واجد بھائی کو سوال پوچھا بھائی جان اتنا ہی مہنگائی نے دور اتنا خرچہ اتنے معاملات، یہ سارے بندے اللہ نے فضل اور کرم نال ٹائم کڈی تے آ رہے. ایسا دور جلے چینی انسان پوری کرے تو پتی تھوڑی گشنی، پتی پوری کرے تو اگر پتی تھوڑی گشنی جی
آلات ایسے اس نے اتنی خوبصورت محفل اہتمام کرنا تساں سارے بندے نہ آگشنا دراصل پیغام کیا کہ فیض غوث و رضا مستقل چاہیے سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے فیض غوث و رضا مستقل چاہیے صرف پیسوں سے ہوتی نہیں منعقد ایسی محفل کرانے کو دل چاہیے ایسی محفل کرانے کو دل چاہیے اور میں یہ کہنا چاہوں گا اگر میں آپ کے لیے پڑھوں تو یوں پڑھوں کہ صرف کسی جگہ پر جانے کے لیے انسان وقت نکالتا ہے لیکن خدا کی عزت کی قسم آپ جتنے آپ بیٹھے ہیں جتنے آپ تشریف فرما ہے خدا کا فضل ہوا میں اور آپ اللہ کے آدمی جتنے مسلمان بیٹھے ہیں لے کے اپنے پیر کا فیضان بیٹھے ہیں میں آپ کی سماعتوں کا کیا تذکرہ کروں قسم خدا کی سب سے سب مستان بیٹھے ہیں میں حمد باری تعالیٰ سے اللہ رب العزت نے بارگاہ وچ حمدنا نظرانہ پیش کرساں تے خطاب نہیں جانب برساں بھائی اول حمد تیری الحمدللہ یہ زمین تیری آسمان تیرے ہست و علم عظیم نظیر تیرا شجر و حجر پر یا ثنا خان تیرے جیا جھون جملہ سر نگو ہو کے پڑے حمد تیری آستان تیرے ہے مکان 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 تیرا تے نشان 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 تیرے ذرے ذرے دے وچ خورشید روشن قطرے قطرے وچ بہر روان تیرے تیرا نام تے آن والے تے آن بھی وچ تے آن تیرے صبح اوندیاں پہنچ گئے منزلاں تے پچھلی رات والے کاروان تیرے موجاں بھلانی سوز کے کرن والے ستے ہوئے اندر قبرستان تیرے بیابان وچ تیریاں بستیاں نے اندر بستیاں دے بیابان تیرے کالی کھالی خیالی چالاک چاتر عالی مست مجذوب زبان تیرے سننا دیکھنا بیٹھنا ٹورنا پھرنا ساڈا کیے نین پران تیرے باقی بتے مجروح روح بخشی کہے فیض نے فیض رسان تیرے رہندا گھومتا ساڈیاں سراں اٹھے چرخا چرخدا نال پران تیرے لٹیا مصر بازار نقاب پوش ہے طالب تڑپتے شہر کنان تیرے کبھی جدے بیزا کبھی دم عیسیٰ پائی مور تیری سلیمان تیرے کوئی کون جو دم ہک دم مارے دم دم ورتے دم انسان تیرے آئیوں چمکدا دھمکدا نازدارا چلوے آخری سرے فاران تیرے کوئی کون جو دم ہک دم مارے کوئی کون جو دم ہک دم مارے دم دم ورتے دم انسان تیرے اوے عمر محمد دے نام چیدی پھر بھی مکتے نہیں بیان تیرے دائیں مجھا پنوکھلا رازے تو تینو جانتے نے رازدان تیرے تینو جانتے نے رازدان تیرے تینو جانتے نے رازدان تیرے ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے کبھی وہ دھوپ کبھی سائے باندھ دیتا ہے کبھی وہ دھوپ کبھی سائے باندھ دیتا ہے کبھی وہ دھوپ کبھی سائے باندھ دیتا ہے سہارا دینے والے کو سہارے کی ضرورت کا ایک دفعہ اگر ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے اور بھائی چودھری محمد صادق صاحب کے اصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے وہ پروردگار جس نے ہمیں عزت دی وہ اللہ جس نے ہمیں شہرت دی وہ اللہ جس نے ہمیں مال دیا بس اس اللہ کی یاد میں ایک دفعہ اگر سبحان اللہ میں جہاں پر رکوع ہو جائے تو لطف آ جائے انشاءاللہ سٹیج بھی میرے ساتھ تعاون کرے گا اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میں تمہیں چاہوں گا کرم اس کا نرالا ہے نرالی ہے عطا اس کی حفاظت خانہ کعبہ کی پتھر سے بھی لیتا ہے سہارا دینے والے کو سہارے کی ضرورت کیا تو اپنا کام تو چڑیوں کے لشکر سے بھی لیتا ہے تو چڑیوں کے لشکر سے بھی لیتا ہے خطاب ذیشان کے لیے التماس گزار ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ مقبول صاحب سے
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुछ पूछा कि आलिम ने शान दसो। आला हजरत आख्या अंदाजा ना करी सकना। सवाल पूछने ले पूछा तुसा बहुत बड़े आलम हो ते आलम ने शान दसो। उन्हें आख्या तू की एक कुलिया दसना आ, तू की एक कुलिया दसना आ। जिस बंदे ने पीछे इंसान नमाज पढ़ना उसना मकाम और मर्तबा वाल तू भी बदी गशना जी। माड़े प्याजो इंतखाब कोई ऐसे लफ्ज नहीं जिन्होंने साइफ है। मैं जनाब हाफिज मकबूल साहब की दावत खिताब दिया। उलमा ने बारे में एक दो ही मिसरे पढ़सा कि याद आएंगे ज़माने को मिसालों के लिए जैसे बेशुदा किताबें हो हवालों के लिए। जनाब अल्लामा हाफिज मकबूल साहब किताब ज़िशान से हमारे कुल अज़ान को मुनव्वर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद फ़ी ख़ल्क़िल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। सामीन मोहतरम, मैं पहले से ज़हनी तौर पर तैयार होकर किसी खिताब के लिए नहीं आया। मामूल के तहत महफ़िल के अंदर हाज़िर होकर सिर्फ़ दुआ के लिए आया था कि ये बाबरकत और पाकीज़ा महफ़िल है। इसके अंदर बैठकर जो दुआ की जाती है रब्बे ज़ुल जलाल उसको जल्द दर्जे कबूलियत तक पहुँचाता है। सबसे पहले दाद के मुस्तहिक हैं जनाब चौधरी वादत साहब जो इस घर के सरपरस्त हैं और उनके बरादरान और उनके जमी बेटे भतीजे, इस घर के जितने भी मुआविनीन कार हैं बशमूल तमाम ख़वातीन के जो इस महफ़िल के अंदर दामे दिर में कदमे सुखने कई दिनों से मुसलसल मेहनत शाक़ा के साथ अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल चौधरी इबादत साहब के जितने बेटे हैं अल्लाह उनकी रिज़्क़ के अंदर इस महफ़िल के वसीला जलीला से इजाफ़ा फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल उनको दिन दुगनी और या रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इस पूरे ख़ानदान को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ
ہمیشہ اس طرح کی پاکیزہ محافل منعقد کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ دوستان محترم، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی خاص مضمون نہیں تھا، چونکہ تقریر کے لیے ایک اصول ہوتا ہے کہ خطیب کو پہلے سے بتلایا جاتا ہے، وہ اپنا کوئی مائنڈ سیٹ بناتا ہے، کوئی سوچتا ہے پھر وہ بات کرتا ہے۔ وہ تو میں نے سوچا نہیں، میں تو حاضری کے لیے آیا تھا، تو بھائی ساجد صاحب نے حکم دیا، تو بس ایک دو باتیں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جشن مولود کعبہ کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ اب ایک لفظ تو سب حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن ایک لفظ شاید کوئی 100 میں سے نصف لوگ سمجھے ہوں گے، نصف نہیں سمجھے۔ جشن میلاد النبی تو سب سمجھتے ہیں، جشن مولود کعبہ سے مراد کیا ہے؟ اس لفظ کو بھی ہمارے ہاں بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ جشن میلاد النبی، میلاد لفظ ہے پیدائش سے بنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور جشن مولود کعبہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مولود بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پیدائش۔ تو مولود کعبہ، کعبہ کے اندر جو ہستی پیدا ہوئی اس کا جشن۔ اب کعبہ کے اندر، کعبہ تو دیکھا ہوگا نا آپ نے، مسجد حرام، پھر اندر بیت اللہ شریف جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اس کے اندر ایک جگہ ہے، اس کے اندر جو ہستی پیدا ہوئی اس ہستی کا جشن، جشن مولود کعبہ، اس کا مطلب یہ بنے گا۔ اب کعبہ کے اندر کون سی ہستی پیدا ہوئی؟ کعبہ کے اندر وہ ہستی پیدا ہوئی جسے ہم مولائے مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو ابھی پوری طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اتنے بچے تھے حضرت علی کہ پوری طاقت کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اس چھوٹی عمر کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا، آپ کی پرورش کی، اور پھر اپنی نور نظر اور لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد اللہ کے حکم سے حضرت علی سے کیا۔ دوستان محترم، یہ ایک لفظ کا میں نے مطلب سمجھایا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے مفہوماً ترجمہ اور ایک نکتہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں، 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ مہینہ چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اس کی 27ویں شب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی۔ اب حضور کی ولادت بیان کریں، حضور کے معجزات بیان کریں، حضور کی محبت بیان کریں، حضور کی اطاعت بیان کریں، جو بھی بیان کریں، مطلوب و مقصود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے رجب شریف کا مہینہ جس کی 27ویں شب کو، شب کہتے ہیں رات کو، 27ویں رات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، حضور کو معراج ہوئی۔ اس کے 2 نام ہیں، ایک نام معراج ہے اور دوسرا نام اسراء ہے۔ قرآن کے اندر اس کا نام کیا ہے؟ اسراء۔ سبحان الذی اسراء، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، بعبدہ، اپنے عبد خاص کو، بندہ خاص کو، لیلم من المسجد الحرام، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد، الذی اس میں موصول ہے، وہ مسجد جس کے باہر یعنی ارد گرد
اللہ نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ہیں لِنُرِيَهُ تاکہ وہ دکھائے اپنے عبد خاص کو، بندہ خاص کو، من آیاتنا اپنی قدرت کی خاص نشانیاں۔ پھر آگے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اب پہلے جملے پہ غور کریں۔ پہلی بات اللہ نے کیا کی اس آیت کے شروع میں؟ سبحان۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کل آنے والے کوئی شخص میرے رسول کے اس معجزہ پر اعتراض کر دے، کوئی تعویل کر دے، کوئی منکر ہو جائے، اس کی عقل نہ مانے، تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کو عقل مانتی نہیں۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑی بات، اللہ نے ابتدا کس سے کی؟ لفظ سبحان سے کی، اپنی سبحانیت کا ذکر کیا کہ سبحان الذی، وہ جو پاک ہے، گویا لے جانے والی ہستی وہ ہستی ہے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے مبرہ ہے، پاک ہے، پاک لے جانے والی ذات جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو قادر مطلق ہے، لے جانے والی ذات وہ ہے۔ اب جو اعتراض کرے گا تو اعتراض کس پر ہوگا؟ ذات باری تعالیٰ پر ہوگا، کیونکہ لے جانے والی ذات وہ ہے۔ دوسری بات، سبحان کے بعد دوسری بات اللہ نے کیا فرمائی؟ فرمایا سبحان الذی اسرا، جس نے سیر کروائی۔ اب یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، اسرا، سیر کروائی۔ ایک ہوتا ہے سفر کرنا اور ایک ہوتا ہے سیر کرنا۔ سفر میں اور سیر میں فرق کیا ہے؟ اس کو آسان کر کے یوں سمجھیں کہ اگر آپ یہاں سے مری جائیں سفر کر کے اور واپس آ جائیں، اس کا وقت اور لگتا ہے، اور اگر آپ یہاں سے مری جائیں سیر کے لیے پلٹ کے واپس آئیں، اس کے لیے وقت اور لگتا ہے۔ سفر کرنے کے لیے کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو تو میرے خیال میں 1.5 گھنٹے سے اوپر وقت نہیں لگے گا، یہاں سے وہاں تک پہنچے گا اور آ جائے گا، 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ اگر کرے بندہ سیر، جائے مری سیر کے لیے تو وقت کتنا لگائے گا؟ صبح جائے شام کو بھی فارغ نہیں ہوگا، رات کے 10 بج جائیں گے، 12 بج جائیں گے، پھر واپس آئے گا۔ کیوں کہ راستے میں جگہ جگہ وہ رکے گا، جو اس کو نیا نظارہ نظر آئے گا اس کو دیکھے گا، اس کو سمجھے گا، وہاں پہ پنڈی پوائنٹ پہ جائے گا، کشمیر پوائنٹ پہ جائے گا، وہاں جگہ جگہ گھومے پھرے گا، سیر کرے گا۔ اللہ نے اپنے رسول کو سیر کروائی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جگہ جگہ کے مناظر دکھائے، یہ سارا سیر کروایا۔ سیر کروانے کے بعد جب حضور پلٹ کے آسمانوں سے واپس آئے تو وقت کتنا لگا؟ پلٹ کے حضور آئے تو ابھی وہ دروازہ جس کو کھولا تھا، کھولتے وقت جو جھٹکا لگا تھا دروازے کو اور دروازے کی جو تھرتھراہٹ تھی، اس تھرتھراہٹ سے وہ جو کنڈی ہل رہی تھی ابھی تک وہ ہل رہی تھی۔ وہ جو حضور نے وضو کیا تھا، وضو کا پانی جو چلا تھا ابھی تک چل رہا تھا، اور وہ بستر جس سے حضور اٹھے تھے وہ ابھی تک گرم تھا۔ اتنا زمانہ حضور وہاں رہے اور سیر کی، سیر کر کے پلٹ کے واپس آئے تو یہ سارے مناظر ابھی موجود۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ سمجھنے والی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضور جانے کائنات تھے۔ جب تک جسم کے اندر جان ہوتی ہے جسم حرکت کرتا ہے، جب جان نکل جائے تو جسم کی حرکت بند ہو جاتی ہے، جسم حرکت نہیں کر سکتا، جسم کی حرکت رک گئی۔ پانی وضو کیا، جب پانی چلا تو ابھی اس نے جتنا سفر کرنا تھا اس سے پہلے پہلے حضور کائنات سے نکل گئے، تو کائنات کی جب جان نکل گئی تو وہ اپنی جگہ پہ رک گیا۔ جب حضور پلٹ کے آئے تو وہ پھر چلا، جب پلٹ کے آئے تو پھر چلا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، یہ کائنات حضور سے وابستہ ہے، یہ کائنات اس وقت تک قائم ہے جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی قائم ہے۔ جب حضور پلٹ کے واپس آئے، حضور نے اپنے معراج کا اعلان کیا، سب متردد ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔
یہ کیسے ہو گیا؟ سارے سردار جمع ہوئے، وہ کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم اس بات کو تو جانتے ہیں کہ یہ بیت المقدس آج تک نہیں گئے اور ہم سارے کئی بار گئے ہیں، اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں، اس کی ساری کیفیت پوچھتے ہیں، ساری کیفیت پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم تو بیت المقدس گئے ہیں اور آپ نہیں گئے، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک آنے واحد کے لیے مجھے تردد ہوا، کیونکہ جب گئے تھے تو حضور نے کوئی دروازے تو گنے نہیں تھے، اس کی کھڑکیاں تو گنی نہیں تھی، ہلکا سا تردد ہوا۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل بیت المقدس کو اٹھا میرے رسول کے سامنے رکھ دے۔ بیت المقدس کو اٹھا کر جبرائیل نے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ پوچھتے دروازے کتنے ہیں، حضور گن کر بتلاتے اتنے دروازے ہیں۔ وہ پوچھتے کھڑکیاں کتنی ہیں، حضور گن کر بتلا دیتے اتنی کھڑکیاں ہیں۔ وہ بتلاتے ستون کتنے ہیں، حضور گن کر بتلا دیتے اتنے ستون ہیں۔ وہ بتلاتے بلندی کتنی ہے، حضور دیکھ کر بتلا دیتے بلندی اتنی ہے۔ وہ پوچھتے دروازہ کس طرف ہے، حضور بتلا دیتے دروازہ اس طرف ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بتلا تو سب کچھ ٹھیک رہے ہیں، یہ بھی کبھی نہیں، آج اعلان کر رہے ہیں، لیکن حسد ہوتا ہے۔ ابو جہل کو ایک حسد تھا، ابو جہل کو ایک حسد تھا، وہ بھاگتا ہوا گیا حضرت ابو بکر کے پاس، جا کر بڑی چالاکی کی، ہے بڑا کمال کا چالاک تھا۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگا ابو بکر یار لے آج تجھے ایک نئی بات سناتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگا اگر کوئی شخص کہے، جملہ کیسا ہم نے چالاکی سے استعمال کیا، کوئی شخص کہے کہ میں رات کے مختصر حصے کے اندر یہاں سے بیت المقدس گیا، سفر کتنا ہے، میں یہاں سے رات کو بیت المقدس تک گیا، سفر کتنا ہے، تو بدلا، سب کو پتا تھا کتنا سفر ہے، 2 ماہ کا سفر ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائیں تو اس زمانے کی سواریوں کے مطابق 2 ماہ کا سفر تھا، اور بھئی رات کے تھوڑے سے حصے میں 2 ماہ کا سفر کیسے کر لیا؟ ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے لامکان تک گیا، پھر واپس بھی آ گیا، کیا تیری عقل مانتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یار عقل تو اس بات کو نہیں مانتی۔ جب اس نے دیکھا کہ بات بن گئی، لوہا گرم ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر وہ جس کو تو نہیں مانتا ہے، جس کے تو نے کلمہ پڑھا ہے، وہی تو کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر حصے کے اندر یہاں سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے لامکان تک گیا، وہاں سے پلٹ کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا بدبخت تو بات میرے نبی کی کرتا ہے اور چالاکی کیا کرتا ہے، کہتا ہے کوئی کہے، یہ کوئی کہے تو نہیں مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر میرے رسول کے ہیں تو ہم نے اس سے آگے والی بات بھی ان کے مان لی ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ دوستان محترم، اہل سنت مشورہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ یار یہ جو مسلمان ان کو کمزور کرنا ہے اور ان کی ہر چیز پر قبضہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ترکیب اختیار کی جائے، کیسے ان کو کمزور کیا جائے؟ تو جو ان کے دانشور تھے انہوں نے کہا 2 کام کر دو، مسلمان کمزور ہو جائیں گے، باقی تو سب کام ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، ان کو خریدنا کوئی مشکل نہیں، ان پہ ڈالر لگاؤ، آنن فانن بک جاتے ہیں، خرید لیتے ہیں، ہمارے پاس ڈالر، یہ بھوکے وہ لگائیں گے، ان کو خرید لیں گے، یہ کام بھی آسان، کوئی مشکل نہیں، ان کو کوئی اور کام، ان کو خریدنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں۔ 2 کام ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے جن کی وجہ سے ہم ان پر غالب نہیں آتے، وہ 2 کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ایک کام یہ ہے کہ ان کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکال دو، اور دوسرا جو ان کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر تحریف کر دو، تبدیلی کر دو۔
अब उनमें से एक जो बड़ा दानश्वर था वो उठा, वो कहने लगा मैंने बड़ी रिसर्च की, बड़ा सोचा, बड़ा पढ़ा, बड़ा समझा, ये दोनों काम हम नहीं कर सकते। इसलिए क्यों नहीं कर सकते? एक काम, पहला कि इनके दिल से, मुसलमानों के दिल से इनके नबी की मोहब्बत निकाल दो, वो हम नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी कुदरत कामिला से मुसलमानों के खून के अंदर अपने नबी की मोहब्बत रख दी है। जब तक इनके अंदर खून रहेगा, इनके नबी की मोहब्बत इनके दिल से नहीं निकलेगी। खून गर्दिश करेगा, मोहब्बत साथ गर्दिश करेगी, वो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने इनके खून में रख दी है। दूसरी चीज कि इनकी किताब में तखरीफ कर दी जाए, चेंजिंग कर दी जाए, कुरान के अल्फाज बदल दिए जाए, फिर भी हम कामयाब हो जाएंगे, वो भी हम नहीं कर सकते। जबकि इससे कबल जितनी भी आसमानी किताबें हैं सब में तखरीफ हो गई। आज आप देखें, आपको तौरात असल हालत में नहीं मिलेगी, उसकी असल इबारत नहीं मिलती, ज़बूर असल हालत में नहीं मिलती, इंजील असल हालत में नहीं मिलती। हालांकि वो भी आसमानी किताबें हैं, लेकिन उनके अंदर इतना तगय्युर, इतना तबद्दल, इतनी तखरीफ कर दी गई है कि उनकी कोई इबारत असल हालत में नहीं मिलती। कुरान 14 सदियां गुजर गई, इसका एक इराब, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक नुक्ता चेंज नहीं कर सके, तब्दील नहीं कर सके। वो कहने लगे इसको भी हम नहीं चेंज कर सकते, इसलिए कि इसके अंदर 5 हस्तियों का हिस्सा है। दोस्तों 5 हस्तियां याद रखें, इस कुरान के अंदर 5 हस्तियों का हिस्सा है। वो हिस्सा इन मुसलमानों के अंदर ऐसा रस हो गया है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। 5 हस्तियां जिन्होंने कुरान के अंदर अपना हिस्सा डाला है और दुश्मन तकलीफ करने में नाकाम हुआ, वो 5 हस्तियां याद रखें। पहली हस्ती हजरत अबू बकर की है। ये कुरान जमा किसके जमाने में हुआ? हजरत अबू बकर का दौरे हुकूमत था, आप तख्त खिलाफत पर मुतमक्कन थे, आप खलीफाए मुस्लिमीन थे। जब आपकी हुकूमत थी तो कुरान जमा हुआ, और इस कुरान को जमा करने के अंदर पहला हिस्सा किसका हुआ? हजरत अबू बकर का। दूसरा हिस्सा किसका है? हजरत उमर का। मशवरा किसने दिया? जंगे मोता के अंदर जब बहुत हुफ़ाज़ शहीद हुए तो हजरत उमर ने मशवरा दिया कि अबू बकर कुरान को जमा कर लिया जाए, कुरान को जमा कर लिया जाए। मशवरा किसका था? हजरत उमर का। इसको किताबी शक्ल, ये जिसे मुस्खफ़े उस्मानी कहा जाता है, ये किताब की शक्ल किसने दी? हजरत उस्मान ने दी। और इसको समझा किसने है? हजरत अली ने है। इसको समझने का हक हजरत अली ने अदा किया। हजरत अली से जब भी कोई सवाल होता झट से जवाब दे जाते। एक शख्स आया, कहने लगा हजरत अली, रूए जमीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं कि उससे सवाल हो और 100 सवाल हो और 100 सवाल का जवाब आनन फानन सही और फौरन दे जाए। आपसे जो सवाल होता है आप उसका फौरन जवाब दे देते हैं। आपने फरमाया तू मुझे ये बतला तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? हंस गया, कहने लगा हजरत ये भी कोई सवाल है? मेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? मेरे हाथ की उंगलियां 5 हैं। आपने फरमाया तूने गिनी? वाहिदुन इस्ना सलासा अरबा खमसा, 1 2 3 4 5। आपने गिना? तूने गिनी? वो कहने लगा नहीं जी मैंने गिनी नहीं। तो गिनने की जरूरत भी नहीं, छोटा सा बच्चा हो उससे पूछे, वो भी बतला देता है मेरे हाथ की उंगलियां 5 हैं। आपने फरमाया जिस तरह तुझे गिनने की जरूरत नहीं, बगैर गिने तुझे पता है कि तेरे हाथ की उंगलियां 5 हैं, रब मोहम्मद की कसम मुझ अली को इस बात का पता है, कुरान की हर आयत के बारे में पता है कि इसका शान नुज़ूल क्या है, इसका मकान नुज़ूल क्या है, इसका वक्त नुज़ूल क्या है, इसका जाय नुज़ूल क्या है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कुरान को समझने का हक हजरत अली ने अदा किया और कुरान को पढ़ने का हक हजरत इमाम हुसैन ने अदा किया। सर कट गया, नेज़े पे चढ़ गया, और नेज़े पे चढ़ा हुआ सर, जिस्म से जुदा सर भी कुरान की तिलावत कर रहा था। यजीद के सामने जब तख्त पे रखा हुआ था, हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा था। जब दमिश्क के बाजारों में हुसैन के सर अनवर को फिराया जा रहा था, हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा था। वो कहने लगे लोगों इस कुरान के अंदर 5 हस्तियों का हाथ है। हम राती दुनिया तक इन मुसलमानों पर इनकी किताब के अंदर कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल, कोई तहरीफ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 हस्तियों का हाथ है।
دوستان محترم مجھے 15 منٹ کہا تھا، اوپر ہو گیا وقت بس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ مقبول صاحب بڑے اچھے پیرائے وچ گفتگو کی تھی میلاد مصطفیٰ قرآن نے حوالے نال، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حوالے نال. جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہوئے میں ساریاں کی قلب سمیم نال خوش آمدید آہڑایاں. جگیوٹوں جناب بھائی محمد لطیف نقشبندی صاحب تشریف فرما ہوئے میں انہیں کی خوش آمدید آہڑایاں. آقا کریم نے عظیم ثنا خان بڑے خوبصورت انداز پڑھنے والی شخصیت جناب بھائی محمد ذیشان نواز قادری آپ تشریف فرما ہوئے. میں آپ کو اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ نعت رسول مقبول کے حوالہ سے انتہائی قداور شخصیت جی جناب بھائی محمد ثاقب چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 4 دفعہ مکی یہ گل آہی گی کہ پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ والا شان عزت مآب جناب سالم ہاشمی شاہ صاحب کو خوش آمدید کہنا ہے. لیکن حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. کہا پیر کو مرید کے گھر خوش آمدید نہیں کہنا چاہیے. پیرو ایک کیا گل بائی چھوڑی وے، مرید بڑے پریشان ہوئی گئے سرکار ایک گل کیا بائی چھوڑی تسا. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، خدا کی عزت کی قسم، مرید کا جسم، مرید کا بدن، مرید کی دولت، مرید کی عزت، مرید کی شہرت، مرید کا گھر، مرید کا گھر بار اس کے پیر کا ہے، اس کے پیر کا ہے، اس کے پیر کا ہے. ایک گھر ایک کاری صاحبزادے اور آناوی انہاں کی ایسا نامی خوش آمدید آخیا تھا کوئی مسئلہ نہیں. آخو سبحان اللہ. اردو بولے ہوں ماڑی تھوڑی زبان قرائب ایٹھا پر ہوئی گی مادرت چاساں انہاں میں بلائی کی تا انہاں نے بڑی مربانی ہے. ایک خوبصورت عورت نا ایک نارمل جے بندے نے شادی ہوئی گی نا، عورت بڑی خوبصورت سی مرد اللہ نہ شکر ادا کرے بھائی واہ پروردگار عالم میں اس قابل نہ سا کہ تمہیں کی اتنی خوبصورت جڑی ہے وہ بیوی عطا کی تھی. تا اس نے بیوی بھی بیچاری صبر شکر کرنی سی بھائی ٹھیک الحمدللہ. ایک دڑ ہے باور آخون لگے کہ ذکیر بھائی کے اساں دوئے جنتی ہیں. مائی رہاں پوچھیا بھائی بڑیا ایسی کیڑی گال تکی کی دیوے کہ اساں جنتی ہیں. اس نے آہیا گال اس طرح ہی ہے تاک تو مکی تکنی ہے اللہ نہ شکر ادا کرنی ہے. میں تو کی تکنا صبر بھی کرنا شکر بھی کرنا، تو مکی تکنی ہے صبر کرنی ہے. تو قرآن آخرا بھائی صبر شکر کرنے والے لوگ جنتی ہیں. محفل سنی بہت اچھی بہت زبردست، اہتمام بہت اچھا. لطیف بھائی بڑے خوبصورت، جناب بھائی عبیل وقاص چشتی صاحب بہت خوبصورت، محفل بہت اچھی. ثاقب چشتی صاحب، ذیشان نواز قادری صاحب تو بہت خوبصورت. سارے معاملات تمہیں نقابت اتنی اشنی کشنی نہیں ہے نہ اگر چنگی لگت ہے صبر کرنے ایک دفعہ آخی چھوڑے سبحان اللہ. میں زیادہ سی تنگ نہ کرنا لیکن بہرحال ایک دفعہ ہاتھ چاہتا ہو سبحان اللہ. توجہ رتبہ بیان کہہ کراں اس بے مثال نہ بھائی، رتبہ بیان کہہ کراں اس بے مثال نہ، رتبہ بیان کہہ کراں اس بے مثال نہ، رتبہ بیان کہہ کراں اس بے مثال نہ، رتبہ بیان کہہ کراں اس بے مثال نہ. میں رتبہ بیان کہہ کراں اس بے مثال نہ. مسٹر کیٹکے نے ریڈ بک کے اندر لکھا جس طرح انسان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اس طرح انسان کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں. دنیا کائنات کے تمام انسان کسی اور عقیدے پر اکٹھے ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے گا، اسٹیج کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے گا، میری زبان آپ کی زبان کے ساتھ ملے گی، میرا خیال آپ کے خیال کے ساتھ ملے گا. انشاءاللہ سارے کے سارے ہاتھ اٹھا کر شکیر بھائی سمیت سبحان اللہ کہہ دیں گے. میں بات کرنے لگا ہوں رتبہ بیان کہہ کر اس بے مثال نہ سالی نہ کوئی عام نہ
مائی نے لالنا، نہ کوئی آمنہ مائی نے لالنا، ثانی نہ کوئی آمنہ مائی نے لالنا۔ قاری مقبول صاحب ایک موضوع دیتا بھئی کیڑا موضوع؟ بھئی جیڑی راتی نہ ذکر بن نجم بچا شب قدر کت ہے تے او رات کت ہے، ساری سوچ میں دھوت تے فکر نینی اساں کت ہے تے او ملاقات کت ہے، سارے لفظ کت ہے اسنی ذات کت ہے، سارا منہ کت ہے اسنی بات کت ہے، سارا منہ کت ہے اسنی بات کت ہے، بھئی سارا منہ کت ہے اسنی بات کت ہے۔ کلام رکھی چھوڑ نازش پہ چاریا ہوئے، کلام رکھی چھوڑ نازش پہ چاریا ہوئے، تو کت ہے حضور نیلات کت ہے، تے حضور نیلات کت ہے۔ کیونکہ میرے سرکار محبوب سبحانی ہے، میرے سرکار محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی ہے، شہباز لامکانی ہے، شہباز لامکانی ہے، واقف اسرار رحمانی ہے، سید و سردار کل ہے، قافلہ سالار کل ہے، مصدر انوار کل ہے، ہاں قافلہ سالار کل ہے، مختار کل ہے، جو سردار رسولہ ہے، جو محبوب یزدہ ہے، جو سید و سلطان ہے، جو اعظم و ذیشان ہے، جو سید و سلطان ہے، جو اعظم و ذیشان ہے، جو نور قرآن ہے، جو نور ایمان ہے، جو نور قرآن ہے، جو نور ایمان ہے، جو کامل انسان ہے، جو خدا کی برہان ہے، جو نبی معراج پر گیا تو ہمیں نہ بھولا، جو نبی معراج پر گیا تو ہمیں نہ بھولا، جو نبی سجدے میں تو اپنی امت کو یاد کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش کی بلندیوں پر گئے، عرش کی بلندیوں پر گئے تو اپنی امت کو نہ بھولے۔ آج امت بھی نبی پاک صاحب اولاد کو یاد کرتے ہوئے سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہی ہے، عثمان غنی نقابت کر رہا ہے، بس اس نبی کی خاطر جہاں میں رکھوں میرا سٹیج بھی اور آپ بھی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں گے، جو محبوب زمان ہے، جو آقائے من ہے، جو بابائے قبول ہے، جو اللہ کے آخری رسول ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے التماس گزار ہوں۔ سرکار کی داد ایک ایسا کام ہے، بابا فضل شاہ گجراتی بڑی خوبصورت گل لکھی، بابا آخنا کہ کس دے سر لو لاک دا تاج تریا، مولا وکری شان بنائی کس دی، کس دا ذکر کر دے آئے نبی مدوں شان وچ صحیفیاں آئی کس دی، سرکار کی نعت سننے والے، سرکار نے نعت پڑھنے والے، سرکار نے محفلے وچ اشنے والے، سرکار نے سنا خواہ سنو کل کہیے قیامت نہ میدان ہو سی، بابا فضل شاہ گجراتی آخنا، بابا فضل شاہ گجراتی آخنا، او چٹھی ہاتھ وچ لے کے بخششاں دی فضل باغے رضوان وال ٹری جانے، آج عرصہ محشر دے وچ تیرے کم آ گئی مدہ سرائی کس دی، آ گئی مدہ سرائی کس دی۔ اردو کے شاعر لکھتے ہیں کہ یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے۔ میں ثناخانہ حضرات ثناخانہ نے شیر لسانہ وکیلاں اور بغیر فیسوں وکیلاں تو صاحب چھوڑو سبحان اللہ۔ میں ایک شعر پڑھ سا سرکار نے نعتنے والے نہ لسان صاحب جناب عدیل وقاص چشتی صاحب کی دعوت دے سا، یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے، نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے، قدرت فن سے ہے ممکن نہ ہنر ہے میرے دوست، نعت کا ہونا تو آقا کی نظر ہے میرے دوست۔ تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد عدیل وقاص چشتی صاحب اور اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت پیش فرمانے کی ساتھ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ یقیناً مبارکباد کا مستحق ہیں محترم جناب چودھری عبادت صاحب، ساجد صاحب اور چودھری واجد صاحب جنہوں نے خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ اور جشن مولود کعبہ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اہل خانہ کی یہ کاوش اپنے جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ سٹیج پہ جلوہ افروز
آج کی جو اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں محترم صاحبزادہ سالم ہاشمی صاحب اور عظیم سنہاں ذیشان نواز قادری صاحب، ثاقب چشتی صاحب اور نقیب پاکستان انتہائی مشفق و مہرباں شہنشاہ نقابت چودھری محمد عثمان غنی صاحب، آپ بھی تشریف فرمائے، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ دامن وقت کے پیش نظر مختصر سی حاضری ہے، تمام سامعین برکت کے لیے بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ کی حمد کہتا ہے شاعر، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخم کو مرہم بھی وہی دیتا ہے، اور پھر زخم کو مرہم۔ اللہ ہو، اللہ ہو، سارے آباد کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہماری اس محفل کی زینت بنے ہیں ہمارے مشفق مہربان۔ تشریف رکھیں، جزاک اللہ، تشریف رکھیے، سارے احباب تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ہمارے اس علاقے کی عظیم روحانی مذہبی شخصیت جناب پیر طریقت احبر شریعت واقف رموز حقیقت و معرفت جناب قبلہ پیر نسیم صاحب، میں آپ کو اہلم و سہلم مرحبا کہتا ہوں۔ ثاقب بھائی، ایک مائیہ میں نے کہا قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں، وہاں پر سٹیج لگا ہوا تھا، پھر پورے پاکستان میں وہ پڑھا گیا۔ آج ایک مائیہ اور ہدیہ کر رہا ہوں، حضرات ثنا خان بھی تشریف فرما ہے۔ کوئی آسمانی تارہ ہے، کوئی آسمانی تارہ ہے، بس سبحان اللہ کی اگر صدا ہو جائے محفل سے جہاں پر میں رکوں تو پھر لطف ہے۔ کوئی آسمانی تارہ ہے، کوئی آسمانی تارہ ہے کہ اسا مسکینہ دا، اسا مسکینہ دا پیر نسیم سہارا ہے۔ جتھے رنگ ہون اتھو پلو رنگ لینا چاہیے، جتھے رنگ ہون اتھو پلو رنگ لینا چاہیے، کہ ولیاں تو زندگی دا ڈانگ لینا چاہیے، جتھے رنگ ہون اتھو پلو رنگ لینا چاہیے، کہ ولیاں تو زندگی دا ڈانگ لینا چاہیے، جنہاں تے خدا دی عطا ہوے بیلیا انہاں تے دوارے تمہیں مانگ لینا چاہیے۔ شاعر ہونے کا لطیف بھائی، شاعر ہونے کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتا ہوں، اور دیکھیے میں ایک لفظ تبدیل کر رہا ہوں۔ جتھے رنگ ہون اتھو پلو رنگ لینا چاہیے، تے ولیاں تو زندگی دا ٹانگ لینا چاہیے، انہاں تے خدا دی عطا ہے جے بیلیا انہاں تے دوارے تمہیں مانگ لینا چاہیے۔ بھائی محمد علی وقاص چشتی صاحب عطیہ کی پیش فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں، پڑھیے صلی اللہ زبان جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، زبان
جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے جس کو نہ کر سکے ساری دنیا علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا کسی کو تو یا علی کو نعرہ حیدری اسٹیج سے آخری بندے تک دیا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہے وہ ہاتھ جو علی کے نام میں بلند ہو نعرہ حیدری پرکھنا کسی کو تو یا حسین کو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے آئیے میں اپنے کلام کی جانب حضور کا میلاد کہتا ہے شاعر کہ جشن میلاد مناؤ سارے آیا زہرا کا بابا نعرہ رسالت کہ جشن میلاد مناؤ سارے آیا زہرا کا بابا رل مل کے نعرے لاؤ سارے آیا زہرا کا بابا رل مل کے نعرے لاؤ سارے آیا زہرا کا بابا اور جبرائیل نے لائے جھنڈے اللہ سونے بیٹے ورڈے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ کہ جبرائیل نے لائے جھنڈے اللہ سونے بیٹے ورڈے جھولی ذرا پھیلاؤ سارے آیا زہرا کا بابا جھولی ذرا پھیلاؤ سارے آیا زہرا کا بابا زہرا کا بابا قبلہ عثمان بھائی اس کلام کا جانے کلام شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جگمگ جگمگ نور اجالا آیا آیا کملے والا آیا آیا کملی والا سونا کملے والا محفل نعت سجاؤ سارے آیا زہرا کا بابا محفل نعت سجاؤ سارے آیا زہرا کا بابا زہرا کا بابا اور کو جگ دے سلطان دی آمد ارشاد مہمان دی آمد ارشاد مہمان دی آمد اکھیاں نوراج بچھاؤ سارے آیا زہرا کا بابا اکھیاں نوراج بچھاؤ سارے آیا زہرا کا بابا اس کلام کا آخری اور جانے کلام شعر اب جو میں شعر پیش کرنے لگا ہوں تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ آپ کے باجوں کوئی نبی نہیں آپ جیا کوئی ہادی نہیں آپ جیا کوئی ہادی نہیں ختم نبوت پہ لاؤ نعرے تاجدار ختم نبوت دو دفعہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت
ختم نبوت دے لاؤ نعرے آیا زہرا دا بابا ختم نبوت دے لاؤ نعرے آیا زہرا دا بابا رل مل کے نعرے لاؤ سارے آیا زہرا دا بابا جشن مولود کعبہ کے حوالے سے مولا کائنات مولا کل کائنات کی بارگاہ ناز میں ایک کلام کے چند سا اشعار تیزی سے اختتام کی جانب جا رہا ہوں کہ علی آ گئے ہیں علی آ گئے ہیں علی آ گئے ہیں علی آ گئے ہیں تو عالم پہ ابرے کرم چھا گئے ہیں علی آ گئے ہیں علی آ گئے ہیں تو عالم پہ ابرے کرم چھا گئے ہیں علی آ گئے چمن کے سارے وہ گھبرا گئے ہیں علی آ گئے ہیں علی آ گئے ہیں مناؤ سب جشن تیرا رجب ہوا مہرباں مناؤ سب جشن تیرا رجب ہوا مہرباں دونوں عالم پہ رب ہے عالم پہ رب ہے فقیروں کی قسمت وہ چمکا گئے ہیں علی آ گئے ہیں علی آ گئے ہیں میں تیزی سے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی آپ کا لکھا ہوا بڑے خوبصورت کلام ہے اس کے دو اشعار پیش کروں گا کہ شیر خدا علی مشک نعرہ حیدری جو ذکر سن کے جتنا خوش ہو رہا ہے اتنی بلند آواز سے بولے نعرہ حیدری شیر خدا علی مشک اشائل منگتا جد کوئی تینوں پوچھے مولو کعبہ کونے جد کوئی تینوں پوچھے مولو کعبہ کونے پوچھتا نہ بندیا پس مکائلے پوچھتا خدا علی مشک اشائل توہاں شان سید اے جگ دے وچ نرالے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ توہاں دی شان سید اے جگ دے وچ نرالے
آخری دو اشعار میری حاضری مکمل سیدہ کائنات سیدہ کل کائنات کی بارگاہ ناز میں، اور آپ سمجھ سے اجازت ایک بالکل نیا کلام صرف دو اشعار پیش کروں گا کہ جنت دی مالکائے فتاوا تو پاک زارا، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ جنت دی مالکائے فتاوا تو پاک زارا، اور زہرا کے دشمناتے لعنت خدا دی ہوں گے، زہرا کے دشمناتے لعنت خدا دی ہوں گے، لعنت خدا دی ہوں گے، فرمان مصطفیٰ فتاوا تو پاک زارا، فرمان مصطفیٰ فتاوا تو پاک زارا، اور پنڈتا پنڈ جگی رہنا نے کچھ بھی تیرا، پنجتا پنڈ جگی رہنا نے کچھ بھی بلے، رہنا نے کچھ بھی تیرا، کن بائے کل وکیلا فتاوا تو پاک زارا، کن بائے کل وکیلا فتاوا تو پاک زارا، اور اس کلام کا آخری شعر حیدر دی پاک زوجہ حسنین دی مائے، حیدر دی پاک زوجہ حسنین دی مائے، حسنین دی مائے، ملکہ دی بیٹی ملکہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، کہ ملکہ دی بیٹی ملکہ فتاوا تو پاک زارا، جنت دی مالکائے، جنت دی مالکائے فتاوا تو پاک زارا، اور میں اناتے تلکن رستہ، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور میری حاضری مکمل، میں اناتے تلکن رستہ تیرے کون سنبھالا، دھکے دیون والے بوتے، دھکے دیون والے بوتے، تو ہاتھ پکڑن والا، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بھائی عدیل وقاص چشتی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ میں ایک بار پھر آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سارے احباب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، ذیشان نواز قادری صاحب کا نام لیا گیا، بھائی ثاقب صاحب کا نام لیا گیا، آپ کا نام نہیں لیا گیا، تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو غلام رسول ہوتے ہیں، میری مجبوری ہے، معذوری ہے کہ میں آپ میں سے کسی کا نام نہیں جانتا، اس لیے میں 4 مصرے آپ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جو غلام رسول ہوتے ہیں آدمی با اصول ہوتے ہیں، جو غلام رسول ہوتے ہیں۔ ساجد بھائی کی طرف اشارہ ہے کہ تھوڑے اگے آئی گی۔ ثاقب بھائی، داد اس بات کی کہ نقابت روز ترقی کرتی ہے، میں نیا پڑھ رہا ہوں، بس سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ میں نیا شعر پیش کروں، دیکھیں۔
عوام کی شان میں. ماشاءاللہ ذرا توجہ کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ بس میں آپ کے لیے ایک شعر پڑھ کے جلدی کے ساتھ کلام کی طرف آتا ہو. جو غلام رسول ہوتے ہیں آدمی با اصول ہوتے ہیں. جو غلام رسول ہوتے ہیں آدمی با اصول ہوتے ہیں. ان کی محفل میں بیٹھنے والے باغ جنت کے پھول ہوتے ہیں. محفل میں بیٹھنے والے باغ جنت کے پھول ہوتے ہیں. وقت میں بہت مختصر ہے. ایک ڈاکٹر صاحب قبرستان تو گزرنے سے نا لطیف بھائی وہ منہ چھپائی کرنا گرہنیاں کڑیاں سارے ہے. ڈاکٹر صاحب قبرستانہ چو گزرنے ہوتا ہے منہ کیاں چھپائی کرنے ہو. بندہ ایک سیانا سا اس آکھیا یہ جڑے بھی اے بندے لیٹے نا یہ ڈاکٹر صاحب نے غلط دوائیاں نہ نتیجہ آیا. میں یہ گل چاہنا ہاں اگر محفل لیٹ ہوئی گئے تو کیا آخریں یہ سارا نقیب محفل نے زیادہ شعر پڑھنے نہ نتیجہ آیا. تو میں 2-3 منٹوں میں اپنی حاضری اختصار نال پیش کرساں مولا علی نی بارگاہ وچ اور بھائی ذیشان نواز قادری صاحب ہدیہ عقیدت پیش کرساں. ان کو سبحان اللہ نی داد بھی ہوئے گی امداد بھی ہوئے گی. ایک دفعہ بس نعرہ سٹیج بھی تسامی نعرہ حیدری آباد تمام عالم کی شہر رگ میں علی تن تن میں علی لفظوں میں علی نبضوں میں علی سانسوں میں علی دھڑکن میں علی اشکوں میں علی اشکوں میں علی اشکوں میں علی پلکوں میں علی اکھیان میں علی دریا میں علی موجوں میں علی بادل میں علی ساون میں علی سرمست پون منچن میں علی بجلی میں علی فرمن میں علی چرموں کی جلتی آنکھوں تاروں کے بڑے آنگن میں علی اصغر میں علی اکبر میں علی حرکت میں علی برکت میں علی ظاہر میں علی باطن میں علی ہر شاخ کی ہر یالی میں علی ایمان کے بڑے گلشن میں علی اسرار شب اسرار کی قسم آیات کے اجلے پر میں علی خیبر میں علی خندق میں علی اور بدر احد کے رن میں علی پورب میں علی پنجاب میں علی اتر میں علی دکن میں علی. پیغام کیا ہے؟ ارو چلی کی بین ہے علی کا دل کا چین ہے. ارو چلی کی بین ہے علی کا دل کا چین ہے. ارو چلی کی بین ہے علی کا دل کا چین ہے. علی کا بوا پن کے بنے جہاں کے کل والی نظر نظر گلی گلی علی. اگر آپ نے میں نے کہہ دیا تھا میری طرف سے حاضری مکمل ہوگی. اچھا آپ کہنا چاہتے ہیں چلیں پھر کہہ دیجئے نگر نگر گلی گلی علی. ٹھیک ہے پھر دیکھیے ایک دفعہ توجہ کے ساتھ توجہ. ارو چلی بھی چین ہے علی کا دل کا چین ہے. علی کا بوا پن کے بنے تو جہاں پہ کل ولی کائنات میں ایک وقت ایسا آیا مولا مشکل کشا کا ہاتھ نبی پاک نے اپنے ہاتھ میں لیا. من کن تو مولا باز علی جن مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. معلوم یہ ہوا ہاتھ اٹھا کے مولا مشکل کشا کا ذکر کرنا میرے سرکار کی سنت ہے. اٹھانے ہاتھ لگانا ہے نعرہ. عروج علی بھی دین ہے علی کا دل کا چین ہے. علی کا بوا پن کے بنے جہاں کے کل والی نظر نظر کلی کلی. میں کسی ذکر کے سائے میں جن کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں چاند تارے بھی اسی گھر میں اتر آتے ہیں. سوکی شاخیں جو کرم ہے تو کرم ہے ورنہ سوکی شاخیں جو قلم ہے تو کرم ہے ورنہ اس عمل کے لیے جبریل کے پر آتے ہیں. جناب بھائی محمد ذیشان نواز قادری آپ آتے ہیں اور ہدیہ عقیدت و مبدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں واجد بھائی کی پوری فیملی چودھری امجد صاحب چودھری واجد صاحب اور جتنے بھی احباب ہیں. بہت خوبصورت محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار کی خوبصورت محفل کو سجایا ہے. دعا کرتا ہوں خالق کائنات ان کا یہ محفل سجانا اور اب سب کا آنا مل بیٹھنا سرکار کا ذکر سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے.
بہت خوبصورت محفل سجی ہے اور آج محفل کا عنوان ہے جشن مولود کعبہ، اور آج کا دن مغرب کے بعد کیونکہ اسلامک ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، مولا علی پاک کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو ہم آج انشاءاللہ گج وج کے ویسے بھی علی علی کرتے ہیں، اور آج میری بھی کوشش یہی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ علی علی کریں انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ثاقب علی چشتی صاحب، آپ بھی حضور کے عظیم مداح ہیں، تشریف لائے ہیں۔ میں خواہش ہے کہ آپ بھی مولا علی پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے، اور اس کے بعد میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ ثاقب بھائی آپ آئیں، آپ بھی دیکھیں حضور کا کوئی بھی ثنا خان صاحب کی حاضری ہونی چاہیے۔ آپ منقبت پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت ہے بائی ذیشان کی، سرکار نے چاہا مجھ ناچیز کی بھی حاضری ہو رہی ہے۔ جتنے بھی سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، یقین مانیے خوش قسمت بیٹھے ہیں جو یہاں پر آئے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ محبت کے ساتھ ذرا درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔